بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جناب ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس. آج لیکچر نمبر 5 ہے. ہم نے پہلے 4 لیکچرز میں کچھ باتیں کی ہیں, آج انہی چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. چیپٹر 2 ہے جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں نان لینئر ایکویشن کے سولوشن کی. ٹھیک ہے نا. کون سی ایکویشن ہے ہمارے پاس؟ نان لینئر ایکویشن ہے. اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے 2 میتھڈ ڈسکس کر لیے ہیں, اس کو ہم ابھی ریوائز کریں گے. اس کے بعد 2 اور نئے میتھڈ آج آپ کو بتائیں گے, اس لیے آپ تیار ہو جائیے. اتنی دیر میں ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں. آپ نے کاپی پیسز سنبھالیے اور دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 ہے اور اس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں سولوشن آف نان لینئر ایکویشنز. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چیپٹر آئے گا جس کے اندر ہم سسٹم آف لینئر ایکویشن کی بات کریں گے, لیکن آج کل جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ نان لینئر ایکویشنز کی ہیں, یعنی کہ جو x² وغیرہ ہوگا, x³ x4 وغیرہ, یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی نا. اس چیپٹر کے اندر دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. اس چیپٹر میں انٹروڈکشن کے بعد ہم نے بائسیکشن میتھڈ کی بات چیت کی ہے اور لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو ریگولر فالسی میتھڈ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا. آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ میتھڈ آف ایٹریشن ہے اور نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے. یہ جو 2 میتھڈس ہیں بڑے امپورٹنٹ اور اہم ہیں, اس پہ ذرا فوکس کیجیے گا, اس پہ دیکھیے گا. اور خاص کر کے نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے, اس کے بیسس پہ کافی ایکویشنز کو ہم نے سالو کرنا ہے. ویری امپورٹنٹ, ویری یوزفل سارٹ آف میتھڈ ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملے گا تو نیکسٹ لیکچر میں مولرس میتھڈ اور گراس میتھڈ کی بات کریں گے. کسی جگہ دیکھیں گے تو سیکنڈ میتھڈ بھی ہم آپ کو کرانے کی کوشش کریں گے. تو کیا کہا میں نے یہ بتایا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بائسیکشن میتھڈ اور ریگولر فالسی میتھڈ ڈسکس کیا تھا, وہ آج کوئکلی ہم ریوائز کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو ذرا سا بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب, بائسیکشن میتھڈ یا پولزانو میتھڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. بائسیکشن میتھڈ میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ اف دیر از اے گیون نان لینئر ایکویشن اور ایک سرٹن انٹرول میں ہم اس کی روٹ ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس انٹرول کو ہم بائسیکٹ کرتے ہیں. a پلس b دی 2 ایکسٹریمز آف دی انٹرول ڈیوائڈیڈ بائی 2, اس کو ہاف میں لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ فنکشن کی ویلیو جو ایکویشن ہے اس کی ویلیو کیا آتی ہے, اور اکارڈنگلی وی موو. تو ہم نے اس طرح سے ویلیوز کو ریٹریٹ کرنا ہے کہ جو انٹرول لیں ہم, تو ایکسٹریم اینڈز پر ایف آف اے اور ایف آف بی اگر 2 اینڈز ہیں تو ان دونوں کا پروڈکٹ نیگیٹو آئے یا اپوزٹ ہے. ایف آف اے اگر پازیٹیو ہے تو ایف آف بی نیگیٹو آئے, تاکہ ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ نیگیٹو ہو. سو اس طرح سے ہم اس کو بائسیکٹ کرتے جاتے ہیں, a پلس بی ڈیوائڈیڈ بائی 2. پھر جو اس کو دوبارہ ہم اپنا نیا انٹرول بنائیں گے a اینڈ a پلس بی بائی 2, اور اس کو ہم کنٹینیوس پروسیجر رکھیں گے ٹل وی فائنڈ دا روٹ. دیٹ مینس دا نان لینئر ایکویشن میں جب اس ویلیو کو سبسٹیچیوٹ کریں تو وہ اپروکسیمیٹلی 0 ویلیو آئے ٹو دی ٹالرنس لیول دیٹ وی وانٹ, اور ٹو دی لیول آف اپروکسیمیشن دیٹ وی وانٹ. اسی طرح سے پھر ہم نے ریگولر فالسی میتھڈ بھی ڈسکس کیا تھا. ریگولر فالسی میتھڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وی ٹرائی ٹو فائنڈ این انٹرول, جس انٹرول میں جو اس میں ایسی روٹ اپروکسیمیشن ہم لیتے ہیں جو کہ ایگزیکٹ روٹ کے کافی کلوز ہوتی ہے. تو اس پوزیشن سے ایک ویلیو کو ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں ایکویشن میں, اور اس کے بعد اس کو ری ایٹریٹ کرتے ہیں دوبارہ اگین بائی دس پروسیجر آف ایف آف اے کیلکولیٹ ایف آف فرسٹ انٹرول, ایف آف سیکنڈ انٹرول اگر وہ بی ہے, ایف آف بی, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو سی کہ اس میں اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے. تو ہم نے اس طرح سے لینا ہے ان دونوں روٹس کو کہ وہ اپوزٹ سائنس کے ہوں. وی کنٹینیو دس پروسیجر ٹل وی ریچ دی اپروکسیمیٹ سولوشن آف دی ایکویشن. یہ دونوں میتھڈ جو ہم نے ڈسکس کیے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان ایچ کیس وی ہیو ٹو کنسیڈر این انٹرول, اور دیٹ از وائی وی کلاسیفائی دیز 2 میتھڈز ایز بریکٹنگ میتھڈز, کہ اس میں ہم انٹرول کو بریکٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے میتھڈز بھی ہیں جس میں انٹرول کو بریکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اوپن انٹرول ہیں. وی کین چوز اینی suitable or appropriate value as an approximate value to the root of the equation. لیکن ان دونوں میتھڈز میں اپروکسیمیٹ ویلیو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ان اے گیون انٹرول, تو اس لیے یہ بریکٹنگ میتھڈز کہلاتے ہیں. تو یہ ان کی موٹی موٹی باتیں تھیں, یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج ہم چاہتے ہیں
کہ ہم آگے بڑھیں جس میں ہم اٹریٹو میتھڈ اور نیوٹن رافسن میتھڈ ڈسکس کریں گے. بہت آر امپورٹنٹ, مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نیوٹن رافسن میتھڈ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے, بہت زیادہ یوزفل ہے, تو اس پر زیادہ فوکس کیجیے, لیکن اٹریٹو میتھڈ از جسٹ ایز یوزفل. جی ڈاکٹر صاحب. جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر, ریگولر فالسائی میتھڈ, بائسیکشن میتھڈ, میتھڈ آف فالس پوزیشن بھی ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا کہا تھا ریگولر فالسائی میتھڈ میں یا فالس پوزیشن میں, ہیئر وی چوز 2 points xn and xn minus 1 such that fxn and fxn minus 1 are of opposite signs. یہ خیال رکھیے گا کہ یہ جو دونوں ویلیوز ہیں نا, دونوں پوائنٹ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ انٹرول کے دونوں ایکسٹریم پہ یہ اپوزٹ سائن کی ہونی چاہیے. انٹرمیڈیٹ ویلیو پراپرٹی سجیسٹ دیٹ the graph of y is equal to fx crosses the x-axis between these 2 points and therefore the root lies between these 2 points. یعنی ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں نا, ایک xn-1 ہے, دوسرا xn ہے. اب یہ اس پہ جب ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کی یعنی اس کی fx کی, تو ہم نے کہا کہ یہ دونوں اپوزٹ سائن کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ x-axis کو یہ گراف کراس کرتا ہے ان دونوں پوائنٹس کے بیچ کے اندر. تو یہاں کہیں پہ اس کے جو روٹ ہے وہ لائی کرے گا. یہ طریقہ کار تھا. اس کے بعد ہم نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ اس ایگزامپل میں کیا ہے کہ یوزنگ ریگولر فالسی میتھڈ فائنڈ دا ریئل روٹ آف دا فالوئنگ اکویشن کریکٹ ٹو 3 decimal places. اکویشن کیا ہے آپ کے پاس, x log to the base 10x is equal to 1.2. once again x log of x to the base 10 is equal to 1.2. یہ ایک ٹرانسینڈنٹل اکویشن ہے, اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. اس کو سالو کرنے کے بعد x کی ویلیو معلوم کرنی ہے, اور اس کو ہم کیسے سالو کرنا چاہتے ہیں, ہم ریگولر فالسی میتھڈ کے ساتھ سالو کریں گے. آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے. میں کوئکلی کرتا ہوں کیونکہ وی ہیو ٹو گو ویری کوئکلی ٹو دی اٹریشن میتھڈ. تو جناب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے سالو کیا. وہی چیز ہے کہ لیٹ fx equal to x log of x to the base 10 minus 1.2. ٹھیک ہے نا, x log of x to the base 10 minus 1.2. اب ہم کیا کریں گے, دونوں پوائنٹ پہ اس کی ویلیو معلوم کریں گے. کس کی ویلیو معلوم کریں گے, fx کی. f2 معلوم کیا, ہمارے پاس آیا minus 0.5979. f of 2 is equal to minus 0.5979 and f3 is equal to 0.2314. تو ہمارے پاس جو پہلی کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روٹ ان دونوں کے درمیان کہیں پہ لائی کرے گا. اینڈ دیٹس واٹ وی ول بی سرچنگ فار. Since f2 and f3 are of opposite sign, the real root lies between x1 is equal to 2 and x2 is equal to 3. یعنی دو پوائنٹس آپ کے پاس آ گئے, x1 اور x2, ایک کی ویلیو 2 ہے, ایک کی ویلیو 3 ہے, تو ان کے درمیان کہیں اس کا روٹ لائی کرے گا. ٹھیک ہے جی. The first approximation is to obtain from, اب وہی ہم نے جو فارمولا لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, تو ڈاکٹر صاحب یہی فارمولا تھا نا ہمارے پاس, بالکل اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. میں اس کو جلدی سے بتا دوں ان کو کوئکلی. یہ ہمارے پاس ہے x3 is equal to x2 minus x2 minus x1 divided by fx2 minus fx1 multiplied by fx2. Once again x3 is equal to x2 minus x1 divided by fx2 minus fx1 into fx2. ابھی ویلیوز پٹ کر دیں گے, x2 کی ویلیو پٹ کر دیں گے, وہاں پہ fx1 کی ویلیو پٹ کریں گے, fx2 کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے, تو ہمارے پاس x3 کی ویلیو آ جائے گی 2.72097. اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کاپی پینسل لے کے بیٹھیں, آپ نے کیلکولیٹ شاید مجھ سے پہلے کر لیا ہوگا. تو جی ٹھیک ہے, x3 کی ویلیو آ گئی 2.72097 اور fx3 کے آگے آپ کے پاس that is equal to minus 0.01713. fx3 is equal to minus 0.01713. یہ جناب آپ کے پاس fx3 آ گیا. آگے چلتے ہیں اس کو لے کے. Since fx2 and fx3 are of opposite signs, the root of fx equal to 0 lies between x2 and x3. یہ جناب آپ نے کیا اس سے ascertain کر لیا کہ x2 اور x3 کے درمیان اس کا روٹ لائی کرے گا. Now the second approximation is given by, آپ سیکنڈ اپروکسیمیشن کی طرف آگے, سیکنڈ اٹریشن کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. پہلے ہم نے x3 کیلکولیٹ کیا تھا, x1 x2 ہمارے پاس دیا ہوا تھا. اب یہاں پہ ہم x4 کو اپروکسیمیٹ کریں گے. Now x4 is equal to x3 minus x2 divided by fx3 minus fx2 into fx3. یعنی کہ x4 is equal to x3 minus x2 divided by fx3 minus fx2 into fx2. اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس جواب کیا آئے گا, جواب آئے گا جناب 2.7402. یہ آپ کے اسکرین پر بھی ہے, تو چیک کر لیں, دیکھ لیں, خود بھی کیلکولیشن کر لیں. there might be possibility کہ میں نے کسی جگہ پہ کیلکولیشن میں شاید غلطی کر دی ہو. اسرٹن کر لیں, شور کر لیں, کیونکہ نیومیریکل انالیسس پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. fx4 is equal to minus 3.8905 into 10 to the power minus 4. یہ جناب آپ کے پاس آیا. تو یہ جب آپ کے پاس آیا تو ہمارے پاس آنسر کیا ہے, thus the root of the given equation correct to the 3 decimal places is 2.740. جناب یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. اس کو دیکھ لیں, چیک کر لیں کہ اس کا جو روٹ ہے یا سولوشن ہے 2.740. 3 ڈیسیمل پلیسز ہے. اگر زیادہ ڈیسیمل پہ جانا پڑا تو آپ آگے بھی جا سکتے ہیں.
آسان تھا, مشکل تو نہیں تھا. اب آتے ہیں جناب اصلی. جی ڈاکٹر صاحب, آج کے لیکچر پہ یہ میتھڈ آف اٹریشن میں نے بڑی جلدی سے ان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم نے ریگولر فالسی میتھڈ ہے یا میتھڈ آف فالس پوزیشن کے بارے میں ایک ایگزامپل کی تھی, اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ میتھڈ آف اٹریشن تھوڑا سا ایک جنرل بتا دیں, پھر دین ویل گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی, میتھڈ آف اٹریشن میں ہم بیسیکلی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگین نان لینئر ایکویشن ہمیں دی گئی ہے, اور اس کیس میں جو پہلے دو کیس ہم نے کیے یا ڈسکس کیے, جس میں ایک بائی سیکشن میتھڈ ہے اور دوسرا ریگولر فالسی میتھڈ تھا یا میتھڈ آف فالس پوزیشن تھا, دونوں میں انٹرول گیون تھا جس میں ہم نے روٹ سرچ کرنی تھی. اس ایکویشن میں وی ول چوز این اپروپریٹ پوائنٹ بائی رائٹنگ دی ایکویشن ایف ایکس اکول ٹو 0 ایز ایکس اکول ٹو, باقی ساری ٹرمز ایکویشن کی ہم دوسرے اینڈ پر لے جائیں گے, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو فالو دس ایکویشن کے ایکس ان ٹرمز آف آل دی ریسٹ آف دا ٹرمز میں ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے. پھر ایک آربیٹری ویلیو دے کے جو ہمارے خیال سے روٹ کے ایکچوئل روٹ کے قریب ترین ہوگی اس کو دے کے ہم اس کی ویلیو معلوم کریں گے, اور پھر اس کو ریٹریٹ کریں گے, اس کو دوبارہ سبسٹیچیوٹ کریں گے ایکویشن میں, اینڈ وی ول کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ انٹل وی گیٹ دی ڈیزائرڈ سولوشن. تو یہ ان پرنسپل اس کی میتھڈالوجی ہوگی. اس بات کو ہم آپ کو سمجھائیں گے بائی ڈسکسنگ فردر دس الگوریدم آف دس, اینڈ دین بائی ڈیمونسٹریٹڈ بائی یا illustrated بائی ڈسکسنگ این ایگزامپل. تھینک یو. یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میتھڈ آف اٹریشن ہے جس کے اندر ہم اٹریٹ کرتے جائیں گے, اور کیا کریں گے, سب سے پہلے ایف ایکس از اکول ٹو 0 کو ہم نے ایسے لکھنا ہے کہ ایک طرف ایکس ہے, ایکس از اکول ٹو سم تھنگ آ جائے. یہی چیز یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے کہ میتھڈ آف اٹریشن کین بی اپلائڈ ٹو فائنڈ اے ریئل روٹ آف دا ایکویشن ایف ایکس اکول ٹو 0 بائی ری رائٹنگ دا سیم ان دا فارم. جناب یہ آپ کے پاس ہے ایکس از اکول ٹو 5x, یعنی کہ ایک طرف ایکس لکھنا ہے, باقی ساری چیزیں دوسری طرف لے کے جانا ہے. واٹ وی آر ڈوئنگ, وی آر ٹرائنگ ٹو رائٹ اور ری رائٹنگ ایف ایکس اکول ٹو 0 ان دی فارم ایکس اکول ٹو 5x, یعنی ایک طرف ایکس رکھ لیں, باقی سب چیزوں کو دوسری طرف لے جائیں. اب ہمارے پاس یہ ایک ایکویشن ہے کہ ایف ایکس از اکول ٹو کاس ایکس مائنس 2x پلس 3 از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے نا, ایف ایکس از اکول ٹو 0 کیا چیز دی ہوئی آپ کے پاس, کاس ایکس مائنس 2x پلس 3 از اکول ٹو 0. یہ کیسے لکھ سکتے ہیں, x equal to half cos x plus 3, x کو ایک طرف رکھ لیا اور باقی ساری چیزوں کو ہم نے دوسری طرف رکھ دیا. اب اس کو ہم کیسے سولو کریں گے, اس کو سولو کرنے کا طریقہ کار کوئی نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم x equal to 0 کر لیں اور دوسری سائڈ کو بھی equal to 0 کر کے ہم سولو کریں. کیا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جی اس کو بھی دیکھتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو کم ٹو ایگزیکٹ پروسیجر. ہمارے پاس کیا ہے, لیٹ x is equal to a is the desired root of the equation. کوئی ہم نے سپوز کر لیا, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ابھی کہ x equal to a is the desired root of equation. Suppose x naught is its initial approximation. اب ہم نے کہا کہ یہ جو x naught ہے کوئی بھی ایک پوائنٹ ہے, ہم نے اس کو ایک سپوز کر لیا کہ انیشیل اپروکسیمیشن ہے. The first and successive approximation to the root can be obtained as. اب ایک اپروکسیمیشن آپ نے سپوز کی, اس کے بعد سیکنڈ دیکھیں گے, پھر تھرڈ دیکھیں گے, پھر فورتھ دیکھیں گے. یہ جناب ہے پہلی چیز کیا ہے آپ کے پاس, اسٹارٹ کرنا ہے x equal to 5x. پھر آپ نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اپروکسیمیشن x ناٹ ہے, تو اس کی ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کر لی, 5x ناٹ آپ کے پاس آ جائے گا. تو سیکنڈ اپروکسیمیشن کیا آئے گی, x1 is equal to 5x ناٹ. تھرڈ اپروکسیمیشن کیا آئے گی آپ کے پاس, x2 is equal to 5x1. تو نیکسٹ کیا ہوگی, x3 اگر آپ نے کرنا ہے that will be equal to 5x2. پھر کرنا ہے x4 is equal to 5x3 and so on so forth. تو لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا, xn+1 is equal to 5xn. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب کچھ غلط نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے, اور میتھڈالوجی یہی ہے, یہ اس کا بیسک الگوریدم ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ ہم نے پہلے جو ایکویشن ہے اس کو x از اکول ٹو آل دا ریسٹ آف دا ٹرمز آف دا ایکویشن ہم نے لکھ لیا. میں تھوڑا سا اس پر واپس لے جانا چاہوں گا ڈاکٹر. تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس ایکویشن کو ہم نے cos x minus 2x plus 3 equal to 0 کو پہلے 2x دوسری سائڈ پر لے گئے اور پھر 2 سے ڈیوائڈ کیا, تو we obtained x is equal to half cos x plus 3. اس کو ہم نے نام دیا 5x کا. اب اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم نے x کو just 1x on terms of all the other terms لکھنا ہے اور اسے ہم نے 5x کہنا ہے. تو اس کے ایک سے ڈپینڈنگ اپون دا نیچر آف دا ایکویشن ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں.
تو جیسا کہ آپ جانتے ہوگے, آپ میری بات سمجھ گئے ہوگے کہ یہاں سے ہم نے x کو لکھ لیا ایز ہاف cos x پلس 3. اسی کو ہم لکھ سکتے تھے ایز cos انورس x از اکول ٹو cos انورس 2x مائنس 3. یہ بھی لکھا جا سکتا تھا. تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ہم نے سب سے آسان طریقہ یوز کیا اور ہم نے اس کے بعد جو الگوریدم ہے x از اکول ٹو 5x, پھر ہم نے ایک ویلیو کوئی سبسٹیچیوٹ کی. اگر سپوز دی ویلیو آف دا ریئل روٹ از x از اکول ٹو a, اور ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ x اکول ٹو xi اس کی ایک فرسٹ اپروکسیمیشن ہے, تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں x ناٹ یا x1, اور اس سے سبسٹیچیوٹ کر کے phi آف x کی ویلیو معلوم کرتے ہیں. پھر جو ویلیو اس سے آ جائے وہ ہمارا نیکسٹ اٹریٹو پوائنٹ ہوگا. اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے, تیسری بار ریپیٹ کریں گے, اور وی ول کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ انٹل وی ریچ xn+1, جو کہ اس کی ہمیں اپروپریٹ ویلیو یا ڈیزائرڈ ویلیو ہے. اور وہ جب آ جائے تو دیٹ واٹ وی کال ایز دی سولوشن. تو سولوشن کا ٹیسٹ کیا ہے؟ سولوشن کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ایکویشن جو بھی ہمیں گیون ہوگی f(x = 0), وہ جب ہم x کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو وہ 0 آنی چاہیے. تو پرہیپس وہ ایگزیکٹلی اکولی 0 تو نہیں آئے گی, لیکن اپروکسیمیٹلی اگر 0 آ جائے, ٹو دا ڈیزائرڈ نمبر آف ڈیسیمل پوائنٹس آ جائے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا سولوشن ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے, اس کو ہم آگے ایگزامپل لے کے چلتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں جناب. یہ میں ڈسکس کر رہا تھا اس وقت آپ کے ساتھ کہ x1 = 5x0, x2 = 5x1 اور xn+1 = 5xn. یہ خیال رکھیے گا کہ xn+1 = 5xn. اب ایک ڈیفینیشن ہے یہاں پر ہمارے پاس, اس ڈیفینیشن کو پڑھ لیں, دیکھ لیں, اسکرین پہ بھی آپ کے پاس آئے گی, کیونکہ ڈیفینیشن تو وہی ہوتی ہے, اسی طریقے سے اسی اسپرٹ میں ہم نے دیکھنا ہے. ورڈس اس کے اندر زیادہ ہیر پیر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. لیٹ xi be the sequence obtained by a given method and let x = a denotes the root of the equation f(x = 0). Then the method is said to be convergent if and only if limit n tending to infinity xn minus a whole modulus is equal to 0. یعنی بیسیکلی ہم کیا ڈیفائن کر رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو سیکوینس ہے, یہ سیکوینس کنورجنٹ ہے یا ڈائیورجنٹ ہے. تو اس کی ایک ڈیفینیشن ہم نے بتائی ہے کہ لمٹ n ٹینڈنگ ٹو انفینٹی xn مائنس a ہول ماڈولس, اگر یہ آپ کے پاس 0 کے برابر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو سیکوینس ہے وہ کنورجنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کنورجنٹ کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ جب روٹ دیکھنے جائیں تو جس انٹرول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ کنورج ہو بھی رہا ہے یا کہ یہ ڈائیورج ہوتا جا رہا ہے, آپ نے فوکس کرنا ہے, آپ نے اس جگہ لے کے آنا ہے تاکہ آپ کے پاس کوئی اس کا ایک سولوشن پورا آ سکے. تو یہ ہم نے ڈیفینیشن لی. اس کے بعد ایک چھوٹا سا تھیورم ہے, وہ تھیورم ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کو دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ تھیورم ہے کیونکہ اسی کے بیسس پہ ساری چیزیں آگے چلیں گی. کیا تھیورم ہے؟ سپوز x = a is a root of f(x = 0). یعنی کوئی آپ کے پاس ایک نان لینئر ایکویشن دی ہوئی ہے اور اس کا جو روٹ ہے وہ سپوز کیا ہے وہ دیٹ x = a, which can be written as x = gx. یعنی وہ ایکویشن کون سی, f(x = 0) can be written as x = gx. یہ جو ہمارے پاس طریقہ کار جس میں نے بتایا تھا بھی آپ کو, x = 5x, یہاں پہ میں نے لکھ لیا x = gx. یہ آربیٹری سی چیزیں ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. Now contain in an interval I. اب یہ کون سے اس میں انٹرول آپ کے پاس I دیا ہوا ہے. Also let gx and g' be continuous in I, then g' is less than 1. پھر دیکھ لیں کیا ہے کہ gx اور g' کنٹینیوس ہیں. ٹھیک ہے, in I, then g' is less than 1 if for all x in I. یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں نا x ساری کی ساری, یہ ساری کی ساری اسی انٹرول کے اندر لائی کرنی چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے جناب, دین دا ایٹریٹو پروسیس ڈیفائنڈ بائی, یہ جو ایٹریٹو پروسیس ابھی آپ نے چیک کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا آپ کو xn+1 = 5xn ڈیفائن کیا تھا, یہاں پہ میں نے g لکھا ہوا ہے. xn+1 = gxn converges to the root if and only if the initial chosen approximation x0 belongs to I. یہ ایک تھیورم ہے جس کا پروف ہم ابھی آپ کو نہیں بتا رہے, لیکن ہم نے کہا کہ یہ تھیورم ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے, یہ پتا ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہم بہت جگہ استعمال کریں گے. تو اب کیا کرنا ہے اس میں ایٹریٹو میتھڈ میں, ونس اگین کہ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے کسی جگہ سے, x0 سے معلوم کرنا ہے, پھر x1 = 5x0, x2 = 5x1 and so on so forth, xn+1 = 5xn. یہ جناب طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو لیتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے, ایگزامپل سالو کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایگزامپل ہے, اس میں کیا کہا ہے, یوز دا میتھڈ آف ایٹریشن to determine the real root of the equation e to the power minus x is equal to 10x.
करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस. अब हमारे पास जो सवाल है वो है e to the power minus x is equal to 10x. तो अब क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो अभी आपने बताया है, दैट इज कि इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है e to the power minus x equal to 10x. इसमें हम we will try to write it as x is equal to all the terms that are given, जो भी रिमेनिंग हो, और इस केस में वो आ जाएगा x is equal to 1 by 10 into e to the power minus x. अब यहाँ पर हमने कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू x की कैलकुलेट लेनी है और उसको इटरेशन देनी है एल्गोरिदम को, x1, x2, x3. वी विल कंटिन्यू टू फाइंड इट टिल वी रीच द अप्रोप्रिएट वैल्यू. लेकिन इसके साथ साथ हमने वो थ्योरम अप्लाई करके जिसमें g डैश x मॉडुलस इज लेस देन 1 को भी हमने कैलकुलेट करना है और देखना है कि वो लेस देन 1 रहता है कि नहीं रहता है. उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक ये थ्योरम में कंडीशन अप्लाई है की हुई है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल. ये कंटिन्यूटी इसलिए है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल उस वक्त होगा जिस वक्त वो कंटिन्यूअस होता है. अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी इंश्योर्ड नहीं है. तो क्योंकि हमने ये इंश्योर करना है कि g डैश x मॉडुलस इज लेस देन 1, इसलिए उसकी कंटिन्यूटी का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि उसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी इंश्योर हो जाए. तो वी नीड टू चेक दैट g डैश x मॉडुलस इज लेस देन 1 एंड एट द सेम टाइम एंड देन वी विल डू द इटरेशन. तो इटरेशन के लिए वी विल राइट दिस इक्वेशन एज x इज इक्वल टू 1 over 10 e to the power minus x. तो phi of x का जो किरदार है वो ये टर्म 1 by 10 e to the power minus x करेगी. और फॉर एग्जाम्पल हम अपनी पहली टर्म ले लेते हैं. अच्छा, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि the answer should be correct to the 4 decimal places. तो ये जैसे थोड़ी देर पहले हम दोनों ने आपको बताया कि जो इक्वेशन का सोल्यूशन है that only means that when we substitute it in the equation should give us the value that is approximately equal to 0. तो अगर ये 4 decimal places तक है तो हमारे पास 4 decimal places तक zeros आने चाहिए. उसके बाद जो मर्जी आता रहे, नॉन जीरो हो कुछ हो, we are not bothered. तो ये हमारा लेवल ऑफ टॉलरेंस होगा और हमने उस वक्त तक अपनी इटरेशन को कंटिन्यू करना है टिल वी रीच दिस कंडीशन. ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन है तो वो सोल्यूशन होगा. जो डॉक्टर साहब ने बताया उसी को दोबारा से मैं स्लाइड के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. क्या आपके पास सोल्यूशन है fx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x माइनस 10x इक्वल टू 0. इसको हमने क्या करना है, f0 इज इक्वल टू 1 एंड f1 इज इक्वल टू माइनस 9.6321. सिंस f0 इज लेस देन f1 न्यूमेरिकली द रूट इज नियर टू x इज इक्वल टू 0. नाउ वी शैल रीराइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म. डॉक्टर साहब ने आपको बताया x इक्वल टू 1 बाई 10 e टू द पावर माइनस x phi x, यानी कि phi x क्या हो गया आपके पास 1 over 10 e टू द पावर माइनस x. अब आपके पास phi dash क्या आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सिंपल सी बात है, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस e टू द पावर माइनस x. तो phi dash x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 10 e टू द पावर माइनस x. phi dash x का मॉडुलस लेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 10 e टू द पावर माइनस x. दैट विल बी इक्वल टू 1 over 10 e टू द पावर x. इसकी वैल्यू देखें तो ये आपके पास क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया फॉर ऑल x इन. ठीक है, जो भी वैल्यू आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखें इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपके पास लेस देन 1 आया. वो जो थ्योरम मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी कि उसकी कंडीशन सारी सेटिस्फाई होती हैं. तो हम आगे चलते हैं. ठीक है जनाब. Hence the method of iteration can be applied. Thus we start with initial value x naught is equal to 0. इससे स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x1 is equal to phi x naught, that will be equal to 1 by 10 is equal to 0.1. ठीक है ना. डॉक्टर साहब ने ये बताया था आपको अभी कि हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है, x1 मालूम करना है. phi x naught क्या लिया था हमने, 0 लिया था. तो हमारे पास fx1 आ गया माइनस 0.09516. सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, दी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन विल बी, आपके पास क्या आ गई, x2 इज इक्वल टू phi x1, वो कैलकुलेट कर लें. आपने x1 अभी आपने मालूम किया है, x2 इज इक्वल टू phi x1 यानी वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट द पॉइंट x1 मालूम कर लें. फिर आप x3 मालूम कर सकते हैं, फिर x4 मालूम कर सकते हैं. ठीक है ना, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है. तो आपके पास x2 जो आ जाएगा आपके पास 0.00869
x3 is equal to 0.091349. Similarly the fx3, इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, दी हुई है, देख लें स्क्रीन के ऊपर. x4 is equal to 5x3, वो आपके पास आ गया 0.091274. fx4 is equal to 2.75784 into 10 to the power minus 5. तो आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रूट इज 0.0913. ये जनाब आपके पास जवाब आ गया. ये हमने डिफरेंट इटरेशन की थी और वहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, मैंने बता दिया. तो प्रॉब्ली इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि कैसे सॉल्व करते हैं इटरेशन मेथड से. वंस अगेन क्या करेंगे, कोई आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, एक्स इक्वल टू 5x फॉर्म के अंदर कर लेंगे. तो स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से, कोई भी पॉइंट ले लें. उसके बाद सपोज करें x नॉट है तो आपके पास x1 आ जाएगा 5x नॉट, x2 आ जाएगा 5x1 एंड सो ऑन सो फोर्थ, xn प्लस 1 इज इक्वल टू 5xn आ जाएगा. और वहाँ से देख लें कि जो जहाँ तक जितनी एक्यूरेसी तक आपको रिजल्ट निकालना है. अब ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं देखने में तो बड़ी आसान से ट्रिवियल सी होती हैं, लेकिन जब इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो आसानी से सॉल्व नहीं की जा सकती. तो आपने क्या करना है, इसका अच्छा सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये करना है कि कोई अच्छा सा कंप्यूटर पैकेज ढूंढना है जिसको सॉल्व कर सकता है. बड़े अच्छे अच्छे पैकेज मौजूद हैं, देखिएगा हम भी आपको किसी वक्त बताएंगे उन पैकेजेस के बारे में जो इनको सॉल्व करते हैं. और मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह कंप्यूटर के जरिए इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे कि आप वैल्यूज दे दें और उसको सॉल्व करें तो कितनी जल्दी आपके पास जवाब हो जाता है. ये इटरेशन मेथड की खूबी यही है, इसकी जो बहुत अच्छा यही है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू ए कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि आपके लिए बड़ा आसान हो सकता है. आगे चलते हैं. हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है. वो एग्जांपल क्या है, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये जनाब आपके पास इक्वेशन है. डॉक्टर साहब इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप कैसे सजेस्ट करेंगे? कई तरीके हैं इसको करने के कि हम एक्स क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और बाकी टर्म्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को दूसरे साइड पर ले जाएं, तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. और फिर वहां से उनका क्यूब और टेकिंग क्यूब और बोथ साइड ले लें तो तब भी हमें एक्स मिल जाएगा. द अदर मैथडोलॉजी दैट वी विल ऑब्टेन इज कि एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और एक्स क्यूब माइनस 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं. अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमें क्यों ये चूज करना पड़ता है. देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एट दिस मोमेंट दो ऑप्शंस हैं. इन मेनी इक्वेशन दो से ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं. क्योंकि हम एक्स क्यूब से हम एक्स की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से भी डिटरमिन कर सकते हैं. द प्रॉब्लम इज कि बाज़ों से इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ज नहीं करता इजीली, बल्कि डाइवर्ज करता है और दूसरी साइड से वो कन्वर्ज करता है. तो हमने वो चूज करना है कि जिससे हमें सोल्यूशन आसानी से और जल्दी से मिल जाए. तो इनफैक्ट थ्योरेटिकली तो हमें दोनों तरीके अटेम्प्ट करने चाहिए और फिर उसमें जिसमें से हम ज्यादा सक्सेसफुल इजीली हो जाएं उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो फॉर ए मोमेंट मसलन मैं प्रपोज करता हूं कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है, तो हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे डॉक्टर साहब रखें और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले जाएं और फिर उससे हम इटरेशन मेथड जो है उसको अप्लाई करें. तो स्लाइड के जरिए अगर आप इन्हें और एलिबोरेट कर दें तो ये बच्चे ज़रा ज़्यादा आसानी से पिक कर लेंगे. हमने क्या करना है, इटरेशन मेथड को अप्लाई करना है. सोल्यूशन में क्या है आपके पास, सबसे पहले वही करना है कि आपने f0 इज इक्वल टू -1, f1 इज इक्वल टू 1 विच शोज दैट देयर इज अ रियल रूट बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. ये हमने वही तरीकेकार कहा कि स्टार्ट करके देख लिया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आपके पास आ गया. अब क्या करते हैं हम और फर्दर, टू फाइंड द रियल रूट वी रीराइट द इक्वेशन इन द फॉर्म x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1. डॉक्टर साहब ने एक तरीकेकार बताया था, एक और तरीकेकार यहाँ पे आ गया. क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 या एक्स इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1. ये आपके पास 5x आ गया. 5x क्या आ गया, 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1. आप ऐसे कर सकते हैं. दो तरीके का डॉक्टर साहब ने बताया थे, उस तरीके से भी कर सकते हैं. अब क्या है जनाब आपके पास, देयरफॉर अब यह x इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 है. 5-x क्या आ गया आपके पास, इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2. अब क्या चीज हमारे पास, वी नोट दैट 5-x इज लेस देन 1, यानी उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें. एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास लेस देन 1 आएगी, ठीक है, ऊपर 1 है, बाकी सारी चीजें नीचे. फॉर ऑल x इन द इंटरवल 0 and 1,
ٹھیک ہے نا, یعنی وہ کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹسفائی ہو گئی. کون سی والی؟ 5-x لیس دین 1. یہ جو تھیورم میں ہم نے g-x کہا تھا. Hence the method of iteration is applicable here. اب وہ اسٹارٹ کریں گے کون سا والا جس میں کہا تھا x1 is equal to 5x0, x2 is equal to 5x1 and so on so forth. اب اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ x0 is equal to 1 لے لیا ہم نے, اور پھر ہم نے x1 کی ویلیو معلوم کی, پھر x2 کی معلوم کی, پھر x3 کی معلوم کی, x4, x5, x6. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اسکرین پہ موجود ہے. x1, x2, x3, x4, x5 ان کی ویلیوز ہیں. اسی طریقے سے ہم نے کورسپونڈنگ ویلیو کس کی کیلکولیٹ کر لی؟ fx1, fx2, fx3 and so on so forth, fx6. تو جہاں تک ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. 4 ڈیسیمل پلیسز تک اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا؟ x6 is equal to 0.7549. تو ریکوائرڈ روٹ آپ کے پاس کیا گیا؟ 0.7549. تو یہ جناب چیزیں ہیں, سمپل سی چیزیں ہیں, کیلکولیٹ کر کے دیکھیں. لیکن مزہ اس وقت آئے گا جب ایک اچھا سا کمپیوٹر پروگرام لکھیں گے اور اس کے اندر ویلیو ڈالیں گے. اب مجھے پتہ نہیں آپ کس میں ایکسپرٹ ہیں, آپ تو سب میں ایکسپرٹ ہیں. آپ تو بیسک میں بھی لکھ سکتے ہیں, آپ سی پہ بھی لکھ سکتے ہیں, C++ میں بھی لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سا پیکج ہے اس کو سالو کر کے دیکھیں, بڑا ہی مزہ آئے گا. لیکن اس سے پہلے وہ جو آپ کے پاس پینسل کاغذ موجود ہے, پینسل کاپی موجود ہے, سالو کریں گے تاکہ لاجک پتہ چلے نا کہ ہو کیا رہا ہے, کمپیوٹر پیچھے کیا کر رہا ہے. کمپیوٹر کو تو آپ نے بتانا ہے وہ تو ایک ڈم مشین ہے, جس طریقے سے آپ بتائیں گے اس طریقے سے کرتا رہے گا. اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں تو کمپیوٹر کو ایجوکیٹ کریں اور اس سے پھر فائدہ اٹھائیں. اسی طریقے سے جیسے جب طوطا ہے نا آپ اس کو سکھاتے ہیں تو طوطا بولنا سیکھتا ہے, جب طوطا بولتا ہے تو پھر آپ انجوائے کرتے ہیں. کمپیوٹر کو بھی پہلے سکھانا ہے, اس کو سکھائیں گے, پروگرامنگ کریں گے اور اس کی کیپیبلٹیز کو اوپر لے کے آئیں گے, اینڈ دین یو ول انجوائے. اس میں آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا, انہیں بتایا سولوشن کا, پروگرامنگ کا, ساری باتوں کا. میں صرف اس میں ان کو یہ ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوشچن میں پہلے دیا ہوا تھا کہ ٹو فائنڈ دی آنسر اپ ٹو 4 ڈیسیمل پلیسز, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم x6 کی ویلیو لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو f of x6 کی ویلیو آ رہی ہے, یعنی ایکویشن میں جب ہم اس x6 کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں 0.7549 کو, تو f of x6 ہمیں ملتا ہے 7.38295 into 10 to the power minus 5, that is 0.000, اس طرح سے 4 زیروز ہمیں مل جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایکویشن کی ویلیو ہے وہ sufficiently close to the zero ہے, to the required level. تو یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آبجیکٹو تھا ساتھ میں وہ ہم نے حاصل کر لیا ایٹ دی 6th iteration. لیکن اگر ہمیں اور زیادہ کی ضرورت پڑتی ہم اور زیادہ کرتے, اگر اس سے پہلے ہی ہمیں آنسر مل جائے تو ہم اس کو پہلے ہی روک دیتے ہیں. اور ساتھ میں جیسے کہ ڈیمونسٹریٹ ہوا, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح سے اس کو ایلیبریٹ کیا کہ وہ جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ایکس کو لینے کے ان ٹرمز آف 5x, ون سکسیڈز دی ادر ون فیلز. تو ہم کو اس کو مختلف قسم کے چوائسیز کو ٹرائی کر کے ضرور دیکھنا چاہیے فار آور انڈرسٹینڈنگ, so that if we are writing the program for the computer we can write the correct instructions. کیونکہ کمپیوٹر کو پتہ نہیں لگے گا کہ کون سا ٹھیک ہے اور کون سا نہیں, یہ صرف آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اس کو کرنے والے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ چیزیں ذرا آبزرو کرنے کی ہیں, اور پروگرامنگ کرتے ہوئے سولوشن نکالتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو جناب ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے چیزیں بتائی ہیں, میں آگے تھوڑا سا اس کو اور فردر ایلیبریٹ کر دوں جی تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. نوٹ ہے ایک چھوٹا سا, دا گیون اکویشن کین بی ری ریٹن ان مینی ویز. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اسی کو میں دوبارہ سے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایکس اسکوائر از اکول ٹو 1 مائنس ایکس کیوب, یعنی ایکس از اکول ٹو کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس 1 مائنس ایکس کیوب ٹو دی پاور ہاف. تو اب اس صورت میں آپ کے پاس 5x کیا آ گیا 1 مائنس ایکس کیوب ٹو دی پاور ہاف. پھر کیا ہوگا دین 5 ڈیش ایکس از اکول ٹو 3x اسکوائر اوور 2 انٹو 1 مائنس ایکس کیوب ٹو دی پاور ہاف. اب 5x آپ کے پاس آ گیا 3x اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 انٹو 1 مائنس ایکس کیوب ٹو دی پاور ہاف. یہ آپ کے پاس 5x آ گیا. Now if you take x equal to 1 in the interval 0 and 1, then the condition کیا ہوگی, اب آپ کے پاس دیکھیں 5 dash x کیا ہو جائے گا آپ کے پاس انفینٹی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, then the condition 5 dash x less than 1 will be violated. یعنی یہ اگر آپ نے لے لی اس طریقے سے, اگر آپ نے لکھا اس کو تو کیا ہوگا آپ کے پاس جو کنڈیشن ہے 5 dash x less than 1 will be violated, یعنی وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی. جب وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی تو آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ پریزنٹیشن بھی ایک اچھا طریقہ کار ہے, اور یہ خیال رکھیے گا یہ کیسی چیز آتی ہے یہ کمپیوٹر نہیں بتا سکتا, یہ صرف اور صرف آپ
آپ کا دماغ ہی بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس ایکویشن کو کس فارم میں لے کے آنا ہے. اوکے, یو انڈرسٹینڈ. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. کیا کرنا ہے ایٹریشن میتھڈ میں, phi dash x لیس دین یعنی اس کا ایبسولوٹ ویلیو شوڈ بی لیس دین 1, اور اس کے بعد آپ نے x ناٹ x1 x2 x3 سارے معلوم کر لینے ہیں. اب آتے ہیں امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف. ہے یہ ہمارے پاس یہ نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے نان لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کا. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ کو 2-3 طریقہ کار ہم نے بتائے ہیں. اب ایک نیا طریقہ کار ہے نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم میتھڈ ہے. اس کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں سلائڈ کے ذریعے, اینڈ دین آئی ریکویسٹ ڈاکٹر صاحب ٹو ایکسپلین لٹل بٹ فردر واٹ ایور از ہیئر. نیوٹن ریپسن میتھڈ از اے پاورفل میتھڈ آف فائنڈنگ دا ریئل روٹ آف این ایکویشن ان دی فارم f(x = 0). جو بھی آپ کے پاس f(x = 0) ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے اس کو سالو کرنے کا جو میں نے ابھی سادہ لفظوں میں آپ کو بتایا تھا. کیا کرتے ہیں اس کے اندر, سپوز x ناٹ از این اپروکسیمیٹ روٹ آف f(x = 0). اسٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے کہ x ناٹ کوئی بھی ایک اپروکسیمیشن ہے جس سے اسٹارٹ کریں گے. f(x = 0) اکویشن ہے. Let x1 = x naught plus h, where h is small, be the exact root of f(x = 0), then fx1 = 0. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہ کہا ہے کہ x ناٹ آپ نے اسٹیمیٹ کیا ہے بہت کلوزلی, اور اس کے ساتھ x ناٹ پلس h ایک نیا پوائنٹ لیا ہے, x1 = x ناٹ پلس h, اور اس صورت میں ہم نے کہا کہ یہ ایگزیکٹ ہے. تو جب یہ ایگزیکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ اس کو سیٹسفائی کرے گا. دیٹ مینس کہ fx1 = 0 اور f of x ناٹ پلس h should be equal to 0. اب یہ جو چیز آئی ہے x ناٹ پلس h, یہ کسی اور جگہ بھی آئی ہوگی, کوئی یاد پڑتا ہے آپ کو؟ FSC میں آئی ہوگی, شاید کیلکولس میں آئی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ ڈفرینسیشن میں کہیں کسی جگہ پہ پڑھی تھی. جی ہاں بالکل, کوئی ٹیلرس ایکسپینشن وغیرہ کی بات چیت ہوئی تھی, کوئی ٹیلر تھیورم کی بات چیت کی تھی, جس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ fx پلس h کیا ہوتا ہے, fx پلس h = fx پلس h f(x) پلس h²/2 فیکٹوریل f(x) اینڈ so on so forth. یعنی کسی بھی فنکشن کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ٹیلر سیریز, یا اسی کے ساتھ ساتھ ایک میکلارن سیریز بھی آئی تھی, اب تو صحیح یاد آ گیا ہوگا. یہ ٹیلر سیریز کی ہم یہاں مدد لیں گے اور دیکھیں گے ہم اس کو کس طریقے سے کتنی آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اپنے ایگزیکٹ روٹ پہ, اپروکسیمیشن سے آگے تک لے کے جانے کے لیے. وہی چیز ہے, fx ناٹ پلس h کو ایکسپینڈ کیا, کیا ہوگا آپ کے پاس fx ناٹ پلس h = کیا ہوگا آپ کے پاس fx ناٹ پلس h f(x ناٹ پلس h²/2 فیکٹوریل f(x ناٹ) اینڈ so on so forth. یہ چیز لکھی ہوئی ہے یہاں پر. Since h is small, we neglect terms containing h² and its higher power. اب کیا ہے وہاں پر بھی ہم ایسا کرتے تھے کہ ہم اس کو کیا کرتے تھے, وہاں پہ نیگلیکٹ کر دیا کرتے تھے آگے, اور اس کے بعد تاکہ ہمارے پاس وہ ٹرمس 2-3 ہو جائیں اور اس کو ہم تاکہ وہیں پہ سالو کر سکیں. دو ساتھ میں ایک یہ ریزن بھی ہے کہ اگر h اسمال ہم اسیوم کر رہے ہیں تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ h کی ہائر پاور جو ہے وہ اور چھوٹی ہو جائیں گی. ایگزیکٹلی, اور h کی تو باقی ہو جائیں گی. 0.1 اگر ہے فرض کیا تو 0.01 ہو جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جناب, تو ہمارے پاس کیا چیز آ گئی, ہم نے کہا کہ جب اس کو نیگلیکٹ کر دیا تو fx ناٹ پلس h f(x ناٹ) = 0, یعنی کہ ہم نے جو h² h³ وغیرہ کو نیگلیکٹ کر دیا, ہمارے پاس h کیا آ گیا, مائنس fx ناٹ ڈیوائڈ بائی f(x ناٹ). ونس اگین the value of h = مائنس fx ناٹ ڈیوائڈ بائی f(x ناٹ). یہ جناب آپ کے پاس h آ گیا, جو آپ کے پاس کہا تھا نا x1 = x ناٹ پلس h, یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا تھا, اپروکسیمیٹ کرنا تھا, تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. Therefore, a better approximation to the root is given by x1 = x naught minus fx naught over f(x naught). یہ کیا ہوا کیا ہے, یہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی x naught ایک اپروکسیمیشن ہے, اس کے بعد ہم نے کہا اس سے بہتر بھی اپروکسیمیشن ہے. ایٹریشن میتھڈ میں بھی کہا تھا نا کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں x naught سے, پھر ہم نے کہا تھا x1 = phi x naught جو ہے وہ ایک بیٹر اپروکسیمیشن ہے, so on so forth. ہم فردر چلتے گئے تھے جہاں پہ ہم xn+1 تک پہنچ گئے تھے اینڈ phi xn معلوم کیا تھا. یہ چیز یہاں پر بھی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ پہلی اپروکسیمیشن ہم نے x ناٹ لی ہے, دوسری اپروکسیمیشن از x1 = x ناٹ پلس h. h کی ویلیو ہمارے پاس کیا آئے گی, مائنس fx ناٹ اوور f(x ناٹ). تو بہتر اپروکسیمیشن آ گئی, x1 = x ناٹ مائنس fx ناٹ ڈیوائڈ بائی f(x ناٹ). اگر آپ نے x2 کرنا ہوگا, میرا دماغ اس وقت تیزی سے چل رہا تھا اور زبان اس کو ساتھ نہیں دے رہی تھی, تو x2 اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو x2 کیا ہو جائے گا, x1 مائنس fx1 ڈیوائڈ بائی f(x1). اسی طریقے سے x4 اگر کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو x3 مائنس fx3 ڈیوائڈ بائی f(x3). یہ جناب ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے کس طرح سے اسٹارٹ کر کے آگے جاتے جائیں گے. یہ نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے, وہی چیز جو ہم نے وہاں پہ کی تھی نا, xn+1 =
phi of xn. یہی چیز ایگزیکٹلی یہاں پر کہی ہے. Still better and successive approximation x2, x3 and so on so forth xn can obviously be obtained from the iteration formula. یعنی کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ پہلے x1 کے بتایا تھا, پھر x2 بتایا, x3 بتایا. ایک جنرل فارمولا جو نکل آیا وہ کیا ہے, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. یہ ہمارے پاس نیوٹن ریپسن فارمولا آ گیا. یہ جناب نیوٹن اور ریپسن صاحب نے مل کے ہی بنایا تھا. یہ پہلے نیوٹن نے بنایا تھا, پھر بعد میں ریپسن نے اس کو امپروو کیا یا دونوں نے انڈیپینڈنٹلی بنایا. بہرحال اس کا نام نیوٹن ریپسن میتھڈ کہلاتا ہے, اور اکثر ویسے زیادہ پاپولرلی نیوٹن میتھڈ ہی کہلاتا ہے. کئی لوگ ریپسن کا سم ٹائم نام ہی نہیں لیتے. نیوٹن اتنے اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, زیادہ مشہور ہے. جی تو اس کو ایکسپلین اور فردر کر دیں ایک دفعہ بچوں کے لیے, تاکہ یہ چیزیں ان کو. جی میں ڈاکٹر صاحب نے ٹیلر سیریز کی ہیلپ لے کے, اور جس طرح سے ایکچولی یہ ڈرائیو کیا گیا اس کو کافی الیبوریٹ کر کے آپ کو بتایا کہ اس سے یہ فارمولا بنا. اور ان فیکٹ ٹو بی ایبل ٹو فائنڈ اے گڈ اپروکسیمیشن سولوشن آف اے نان لینئر ایکویشن, تو ہم نے ایکس کی ویلیو معلوم کرنی ہے, سو دیٹ دیٹ ایکویشن بیکمز اکول ٹو 0 when the determined value is substituted. تو اس کے لیے جو نیوٹنز فارمولا ہے اور یہ اپروکسیمیشن ٹیلر سیریز کی ہیلپ سے ڈیوائز کی گئی, اور وہ آتا ہے xn+1 is equal to xn minus f of xn divided by derivative of f at that point xn. تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں اور ریٹریٹ کریں تو یہ بہت کامیاب فارمولا ثابت ہوا ہے in a number of cases in spite of some problems with it. لیکن بہرحال جنرلی زیادہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا ریپڈلی کنورج ہوتا ہے. تو اس کا جو کنورجنس ریٹ ہے وہ بہت ریپڈ ہے. ہوا یہ ہم نے آپ کو 3-4 میتھڈ ابھی تک جو ڈسکس کیے ہیں ان میں جیسے بائیسیکشن میتھڈ تھا, پھر اس کے بعد اٹریشن میتھڈ ہے, ریگولر فالسی میتھڈ ہے. تو یہ میتھڈ لینئر میتھڈ کہلاتے ہیں, یہ لینئرلی کنورج ہوتے ہیں, جبکہ نیوٹن میتھڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے روٹ کی طرف کنورج ہوتا ہے, اور اسے عام طور سے کہا جاتا ہے, ان فیکٹ اٹ کین بی شون کہ یہ سیکنڈ آرڈر آف کنورجنس اس سے ہوتی ہے. یعنی یہ آپ اس سے اگر باقی بائی سیکشن میتھڈ میں سم ٹائمس آئی ہیو سین سم کوشچنس 60-100 اٹریشنز کرنی پڑتی ہیں ٹو ارائیو ایٹ دا ریزلٹ, لیکن اس میں 4-5 بار آپ اٹریشن کریں آپ کو سولوشن مل جاتا ہے, سم ٹائمز ایون ارلیئر. تو اس لیے جو میتھڈ ہے نیوٹن میں بہت پاپولر ہے امنگ دا میتھمیٹیشینز, اور اسے بہت کامیاب میتھڈ سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے الگوریتم کو آگے لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بھی بات کی ہے کنورجنس کی, جو آپ نے کہا کہ سیکنڈ آرڈر میں کنورج کرے گا, میرا تو خیال نہیں تھا کہ اس کو ہم کور کریں گے, لیکن اب آپ نے جب ذکر کر دیا ہے تو انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہم فوکس کریں گے وہ اس میں بھی چیز ڈال دیں کہ کس طرح سے کنورج کرتا ہے. وہ کہ تھوڑا سا ثقیل ہوگا, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایڈ کر دیں. جی ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے, یعنی کنورجنس آف نیوٹن ریپسن فارمولے کی بات چیت ہو رہی ہے یا اس الگوریتم کی بات ہو رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کنورج ہوگا. یہ چیز جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کو ہم نے کیا چیز ہے, اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے ود دی ہیلپ آف گراف. اس میں اگر آپ اس کو ڈرا کریں اور اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں, کس طریقے سے آپ قریب سے قریب پہنچتے ہیں. کہ اگر آپ ایکس آئی سے اسٹارٹ کریں, پھر ایکس آئی پلس 1 ہے, پھر ایکس آئی پلس 2 ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو ریچ ویری کلوزلی. اور یہ وہی چیز ہے جس کے اندر ہم نے اس پوائنٹ کے اوپر ٹینجنٹ ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے, سلو معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فنکشن ڈرا کیا گیا ہے بہت اچھی طرح سے, جو ایٹ گیون پوائنٹ انٹرسیکٹ کر رہا ہے تقریباً ایکس آئی پلس 2 کے اوپر, اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں ایکس آئی کے اوپر اس کی ویلیو شو کی ہوئی ہے, ایکس آئی ایف آف ایکس آئی, وہ پوائنٹ شو ریکٹینگل بنا کے شو کیا ہوا ہے. دا نیکسٹ اپروکسیمیشن اس سے اور زیادہ قریب آ جاتی ہے سیکنڈ ایٹریشن میں, وہ ایکس آئی پلس 1 ہے, اور ایکس آئی پلس 2 اس کے دیکھیں بالکل قریب آ جاتا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ جو فنکشن ہے وہ بڑے قریب سے ایکس ایکسس کو کراس کر رہا ہے, اور وہی اس کی روٹ ہے, ڈیزائرڈ روٹ ہے. تو ظاہر ہے ایگزیکٹ روٹ تو اس میں معلوم ہوتی نہیں, ہم نے اپروکسیمیٹ ویلیو ہی معلوم کرنی ہے. اور یہاں پر اس گراف سے یہ شو ہو رہا ہے کہ ان آور پروسیسز ایکس آئی, دین ایکس آئی پلس 1, دین ایکس آئی پلس 2, they are all in the
in that series, in that sequence, approaching to the right value of the root of that equation. آگے چلتے ہیں جناب. کیا کرتے ہیں کہ ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہمارے پاس اکویشن ہے x to the power ex minus 2 is equal to 0. x into e to the power x minus 2 is equal to 0. We have to find the real root of the given equation correct to the two decimal places using Newton-Raphson method. x to the power ex minus 2 is equal to 0. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, ہم جلدی سے اس کو تیزی سے میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا بچوں کو پتہ چل جائے. اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو ریپیٹ اٹ اگین ان دی نیکسٹ لیکچر. جی ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ f dash x is equal to x to the power x into e to the power x plus e to the power x. f double dash x is equal to x e to the power x plus 2 e to the power x. f0 is equal to minus 2 and f1 is equal to e minus 2, which is equal to 0.71828. Hence the required root lies in the interval 0, 1 and is nearer to 1. Also f dash x and f double dash x do not vanish in 0, 1, and fx and f double dash x will have the same sign at x equal to 1. Therefore we take the first approximation, x naught is equal to 1, and using Newton-Raphson method we get, پہلے آپ کے پاس کیا ہے x1 which is equal to x naught minus fx naught over f dash x naught, which is equal to e plus 2 divided by 2e, and that is equal to 0.867879, and the value of fx1 is equal to 6.71607 into 10 to the power minus 2. Once again, the second approximation is given by x2 is equal to x1 minus fx1 divided by f dash x1. اس کو کیلکولیٹ کر لیں, it is equal to 0.85278. fx2 is equal to 7.655 into 10 to the power minus 4. Once again, جو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا نا کہ اب آپ کے پاس 10 to the power minus 4 ہے تو یہ 4 decimal places تک شاید صحیح ہے, بلکہ 3 decimal places تک صحیح ہے. fx2 is equal to 7.655 into 10 to the power minus 4. تو ریکوائرڈ روٹ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ اٹس اکول ٹو 0.853, کیونکہ x2 کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی, وہ ہمارے پاس کیا آیا تھا 0.85278 یہ آیا تھا ہمارے پاس. تو ہم نے کہا کہ ریکوائرڈ روٹ آپ کے پاس آ گیا 0.853. تو جناب اس کو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے, x ناٹ کو سپوز کیا, اس کے بعد x1 x2 x3 x4 جہاں تک آپ نے معلوم کرنا ہے معلوم کر لیں, اینڈ یو ول گیٹ دی آنسر. ایک ایگزامپل ہم آپ کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. ونس اگین ایگزامپل کیا ہے؟ یو ہیو ٹو فائنڈ اے ریئل روٹ آف دا اکویشن ایکس کیوب مائنس ایکس مائنس 1 از اکول ٹو 0 یوزنگ نیوٹن-ریپسن میتھڈ کریکٹ ٹو 4 ڈیسیمل پلیسز ہے. یہ جو ایگزامپل ہے اس کو ذرا سا دیکھ لیں اور اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے, جس میں ایکس ناٹ دیکھیں, ایکس ون دیکھیں, ایکس ٹو دیکھیں, اور اس کو آپ نے 4 ڈیسیمل پلیسز تک کرنا ہے. اس کو ٹرائی کریں, اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کر لیں گے, لیکن اگر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. تقریباً آج کا لیکچر ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلی دفعہ انشاءاللہ ان کے ساتھ پھر ڈسکس کریں گے, لیکن اسے جانے سے پہلے جی تھوڑا سا ہم کوئکلی ڈسکس کر لیں کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا. آج ہم نے پہلے تھوڑا سا ریوائز کیا جی, جس میں ہم نے بائی سیکشن میتھڈ کی بات کی, اس کے بعد ہم نے ریگولر فالسائی میتھڈ کی بات کی, تھوڑی سی ہم نے ایک آدھ ایگزامپل کی جی, اور اس کے بعد ہم نے 2 طریقہ کار نئے بتائے. ایک اس میں ایٹریٹو میتھڈ کہلاتا ہے, فکس پوائنٹ ایٹریٹو میتھڈ یا فکس پوائنٹ ایٹریٹو میتھڈ, اور دوسرا نیوٹن-راپسن میتھڈ. تو نیوٹن-راپسن میتھڈ میں ابھی جو ایگزامپل آپ نے ایکسپلین کی, بلکہ اس میں یہ بیوٹی تھی, جیسے میں نے پہلے بھی ان کو کہا, بچوں کو بتایا کہ صرف سیکنڈ ایٹریشن میں x2 کی ویلیو نکالی اور ہمیں آنسر مل گیا. تو کتنی جلدی وہ کوئکلی جواب دیتا ہے, جبکہ باقی جو اس سے پہلے جو میتھڈ تھے وہ کسی میں 6th ایٹریشن میں جا رہے ہیں, کسی میں اس سے بھی زیادہ جا رہے ہیں. تو یہ میتھڈ کافی فاسٹ ہے نسبتاً اور اچھا ہے. تو جو نئے میتھڈ آج ہم نے ڈسکس کیے وہ ایٹریٹو میتھڈ اور نیوٹن-راپسن میتھڈ تھے, اور اس کی ایک ایگزامپل ہم ان بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ یہ اس کو خود کریں, اپنے مائنڈ کو ایکسرسائز کریں, اور دے ٹرائی ٹو فالو دی پیٹرن دیٹ وی ہیو ایکسپلین ٹو دیم. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر اگلی دفعہ اس کو سالو کرنے کی. اور نیکسٹ ٹائم ہم کیا ڈسکس کریں گے جناب؟ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کنورجنس آف نیوٹن-ریپسن میتھڈ کی بات کریں گے. پھر ہم نے 2 ٹاپکس اور ہیں, بلکہ 3 ٹاپکس کہنا چاہیے. ایک سیکنڈ میتھڈ ہے, ایک مولرس میتھڈ ہے, اور گراف میتھڈ ہے. یہ جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی. ڈاکٹر صاحب اگلی دفعہ تک کے لیے
اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. خدا خدا حافظ. خدا. السلام علیکم. السلام.